السلام علیکم خواتین حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے بھائی۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ آج ہیں ہم لوگ مدینہ میں اور آج ہمارا جو ہے نا زیارت پہ جانے کا پلان ہے، بدر کی زیارت۔ مدینہ کی زیارت ہم کل کریں گے، آج بدر کی زیارت پہ جانا ہے۔ ابھی ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہیں، پٹھانی بھائی کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ نیند سے ہم لوگ اٹھ کے آئے، ہم لوگ رات کو ویسے تھکے ہوئے آئے تھے اور نیند بالکل بھی صحیح نہیں ملی ہے، لیکن تھوڑا یہ ہے کہ ابھی آج تھکیں گے نا تو کل اچھی نیند آئے گی۔ اسی امید کے ساتھ ابھی ناشتے کا ویٹ کرتے ہیں اور ناشتہ آ جائے۔ یہ آ گیا بھائی پراٹھا، چنا پراٹھا آ گیا، آملیٹ بن رہا ہے اور پراٹھے اور بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ چلو جب تک ہم بسم اللہ کرتے ہیں اس پہ۔ ناشتے کا ہم نے فل فنش کر دی ہے، اب ہم لوگ جا رہے ہیں مسجد نبوی آب زمزم بھرنے، پانی بھرنے، کیونکہ ہم نے سوچا کہ جب یہاں پر ہیں سادہ پانی کیوں تو آب زمزم اتنا اچھا میسر ہے آپ کو۔ ابھی بس بھی نہیں آئی تو اپنے کم جب تک ہم تھوڑا پانی بھرا دیں، ٹائم کا میں مقابلہ سکتے تو تھوڑا سا ہمیں جلدی کرنا پڑے گا۔ تو بھائی ایز ایکسپیکٹڈ آ گئی ہماری گاڑی بھی الحمدللہ، چھوا میں زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا، اب بس گاڑی میں بیٹھتے ہیں جلدی سے۔ ہمارا پہلا اسٹاپ آ گیا ہے بیر رواں کا پانی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابیوں نے قیام کیا تھا بدر کے جب میدان تک جاتے ہوئے، اور یہاں پہ جب پانی پینا تھا، پیاس کی شدت طاری ہو گئی تھی صحابیوں پر، تو یہاں کا پانی اتنا کھارا تھا کہ پینے لائق بھی نہیں تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنا لعاب دہن ملایا تھا، اور یہ جب سے لے کے پانی میٹھا اور صاف شفاف ہے۔ اور جلدی سے پانی بھرتے ہیں اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں کیونکہ رش بہت ہے اور لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، تو جلدی سے پانی بھرتے ہیں۔ یہاں بھرنے میں رش لگا ہوا ہے بھائی، نل کے 2 ہی ہیں، 3 ہیں بلکہ، اور لوگ بہت زیادہ ہیں۔ بھائی یہ آگے ہمارا دوسرا اسٹاپ آنے لگا ہے، جس کو لوگوں نے آج کل آب شفا کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک کنواں آتا ہے اور یہاں آب شفا کے نام سے مشہور ہے، جبکہ حدیث اور اوتھینٹک سورسز سے جو ثابت ہے وہ پہلا ہی کنواں ہے جو بدر کے راستے میں جو پہلا آتا ہے، جہاں ہم پہلے رکے تھے، وہ بیر رواں کا کنواں کہلاتا ہے اور بیر شفا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ باقی جو آگے آ رہا ہے وہ لوگوں کا اپنا مطلب آج کل کے دور میں عام ہوا ہوا ہے، باقی اس کا کوئی حدیث سے ثبوت نہیں ہے۔ خیر جن کو سمجھ آتا ہے وہ بھر کے لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ ہماری طرح بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا زیادہ، تو ہمیں بھی اس بارے میں پتہ نہیں تھا تو ہم نے بھی بھر لیا، باقی بعد میں ہمیں پتہ لگا۔ دوسرا اسٹاپ ہے ہمارا بیر شفا کا پانی۔ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے واپسی کے راستے میں اس کنویں میں بھی اپنا لعاب ملایا تھا۔ بھرنے کا راستہ وہاں سے بھر لیتے ہیں ابھی ہم جلدی سے۔ ارسلان بھائی بھی ویٹنگ میں کھڑے ہیں۔ جی ارسلان بھائی کیسے چل رہی ہے آپ کی پوزیشن؟ لائن میں لگے ہوئے بھائی ابھی یہ پانی بھر لیا ہے اور اب یہاں سے اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں اور بدر کے میدان میں انشاءاللہ جا کے سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال زندگی مکہ مکرمہ کے اندر گزاری نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد 13 سال پھر گزاری۔ وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، وہاں جو لوگ اسلام لائے تھے، وہاں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں ہجرت کے ٹھیک دوسرے سال میں یہ معرکہ پیش آیا۔ اس جنگ کے اندر ان صحابہ کرام نے شرکت فرمائی۔ ان صحابہ کرام کی تعداد تھی 313، اور جب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو یہاں جنگ بدر کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ وہ 313 کی جماعت مکہ کا ایک قافلہ تھا تجارتی، جن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ وہ 40 لوگوں کا قافلہ مکہ سے تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا۔ شام سے انہوں نے واپسی پر جنگی ہتھیار خریدے تھے اور اس قافلے نے اسی مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ جو قافلہ تجارت کی غرض سے شام گیا تھا وہ تجارت کی غرض سے نہیں بلکہ اب جنگی ہتھیار خرید کر واپس لوٹ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اگر یہ ہتھیار باحفاظت مکہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں یہ ہمارے لیے ہی استعمال کریں گے، آنے والے وقت میں ہمیں اس میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب مشورہ ہوا تو مشورے کے بعد جب روانہ ہوئے تھے مدینہ سے تو جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ اس 40 لوگوں کے قافلے کی محاصرے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف جا رہا ہے، مدینہ کے قریب سے گزرے گا۔ تو صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ میں اعلان فرمایا، ایک حد مقرر کی، فرمایا کہ 3 میل کے دائرے میں جس کے پاس جو ہتھیار ہے سواری ہے وہ ہتھیار اور سواری لے کر آئے، اگر اس دائرہ میل سے دور ہے تو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ 313 40 لوگوں کے لیے بہت ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہوں گے۔ 313 کا لشکر بہت تھا۔ اب جب مدینہ سے روانہ ہوئے، مدینہ سے باہر آنے کے بعد راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، شہر سے باہر آ کر اسے کہتے ہیں مسجد سقیہ، آج یہاں موجود ہے۔ وہاں پر پہلے کنواں تھا پھر سقیہ کے نام سے۔ وہاں پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا، وہاں لشکر کو ترتیب دی، بچے بوڑھے جو تھے انہیں واپس لوٹایا، عورتیں بھی شامل تھی انہیں بھی واپس بھیجا۔ پھر وہاں ہوا 313 کا لشکر تیار، جن کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار تھے تو 6 سے 8 تلواریں تھیں، چند تعداد میں نیزیں زرے بھی تھے، دوسرے ہتھیار شامل تھے۔ آنے کے لیے ان کے پاس جو سواریاں تھی وہ 70 اونٹیں، چند تعداد میں اس طرح گھوڑے بھی شامل تھے۔ اب 313 کی باتیں لگ گئی کہ تین ایک جو سوار ہوں گے آگے جا کر فلاں مقام پہ اتر جائیں گے، پھر دوسرے 3 سوار ہوں گے فلاں مقام پہ جا کر وہ اتر جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے مدینہ سے باہر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا پڑاؤ ڈالا، سب سے پہلا قیام فرمایا وہ روحا کے مقام پر قیام فرمایا۔ کتابوں میں اسے وادی سلسلہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس آبادی کو، آج اس کا نام ہے روحا۔ تو وہاں پر جب قیام فرمایا صحابہ کرام نے پانی پیا تو کنویں کا پانی جو تھا وہ کھارا تھا، کڑوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں اپنا لوہا مبارک ڈالا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پانی بھرا پیا، وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب جب وہاں سے روانہ ہوئے تو رسول ادھر ابو سفیان کو خبر پہنچی کہ مدینہ والے مدینہ سے نکل چکے ہیں، وہ میرے قافلے کے آس پاس کہیں قریب گھوم رہے ہیں، وہ کبھی بھی مجھ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ جب ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی، ابو سفیان نے مکہ کی طرف ایک بندے کو بھیجا، سرداران سے مدد مانگی کہ ہماری مدد کی جائے، مدینہ والوں نے قافلے پہ حملہ کر دیا ہے۔ اب یہ لشکر آیا تھا، وہاں جب مدینہ میں وہ بندہ مکہ میں پہنچا، اس نے وہاں پر جا کر اعلان کیا کہ مدینہ والوں نے قافلے پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا کہ جس کے پاس ہتھیار ہے، سواری ہے، ہتھیار و سواری ہے، اپنے کھانے پینے کا سامان وہ اپنا ساتھ لے کر آئے۔ ابو جہل نے مکہ میں 1000 کا لشکر تیار کیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پہلے روانہ ہو چکے تھے۔ مدینہ سے بغیر آج قریب پڑتا ہے، تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور مکہ یہاں سے 300 کچھ کلومیٹر کی دوری پر ہے آج بھی۔ لیکن ابو جہل کو وقت قریب لا رہی تھی۔ ابو جہل اتنا تیز دوڑا کہ حضور سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچا۔ جب بدر کے میدان میں پہنچا تو وہاں جا کر اس نے میدان کا جائزہ لیا
جہاں پر چٹیل میدان تھا، پکا میدان تھا، وہاں پر آ کر ابو جہل نے قبضہ کر لیا۔ صفے باندھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اب وہ 313-40 لوگوں کے قافلے کے لیے آئے تھے، تو وہ بولتا وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر وہ میدان میں حاضر ہوئے 313۔ اب 313 نے جب صفیں باندھی تو جہاں اس میدان میں اس جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا، عربی میں اسے کہتے ہیں عریش، کھجور کی چھڑی سے بنایا گیا، اور وہاں پر حضور نے قیام فرمایا، صحابہ اکرام نے باہر صفیں باندھی۔ تیسرے دن جب یہ جنگ ہوئی، اس جنگ کے میدان میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک رات پہلے اپنے خیمے مبارک سے باہر تشریف لائے اور اپنے عصا مبارک سے 16 سے 17 جگہوں کی نشاندہی فرمائی اور نام لے کر فرمایا کہ یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، یہاں میں نشان لگا رہا ہوں، یہاں اتبا مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا۔ یہ 16 سے 17 مکہ کے وہ سرداران تھے جو مکی زندگی میں حضور کو ستایا کرتے تھے۔ حضور خیمے میں تشریف فرما ہوئے، دوسرے دن جنگ ہوئی۔ جنگ کے میدان میں عرب کا یہ معمول تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک آیا کرتا تھا، جب وہ مر جاتا وہ شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح میدان جنگ لگا ہوا تھا۔ حضرت معاذ اور محمد رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر ابو جہل پر حملہ کر دیا۔ جب ابو جہل پر حملہ کیا گیا، جب مکہ کا سردار مارا گیا، قافلے کا سردار مارا گیا، تو پھر گمسان کی لڑائی ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے حکم کیا، فرمایا کہ میرے صحابہ کھجور کی چھڑیاں لیے میدان میں اتر جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان میں اترے، تھوڑا سا خوف تھا دلوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی اس میدان کے اندر، فرمایا کہ اللہ میری جو زندگی کی جمع پوری ہے وہ یہی 313 ہے، اگر یہ آج کے دن اس میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو کل قیامت تک اس دنیا میں آپ کا نام لینے والا اس روح زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس جنگ کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا، اور جس جگہ پر نزول فرمایا اس جگہ کا نام ہے جبل ملائکہ۔ یہ آپ کو الٹا آپ کی طرف ایک روح کا پہاڑ گزر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جبل ملائکہ۔ اس کے 3 طریقے نظارے، 3 طرح کے نظارے ہیں۔ یہ ایک نظارہ یہ دیکھتے چلے، دوسرا نظارہ آگے چلیں گے، تیسرا میدان میں اترنے کے بعد دیکھیں گے پہاڑ کا، اسے کہتے ہیں جبل ملائکہ، جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا۔ قرآن مجید میں 1000 سے لے کر 5000 تک جو اس میدان میں فرشتے نازل ہوئے ان کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ اور دیکھیں کہ کتنا بڑا ریت کا پہاڑ ہے، اور بدر شہر اس پہاڑ کے نیچے آباد ہے۔ اب ہم بدر شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ بدر شہر کئی صدیوں سے اس پہاڑ کے نیچے آباد ہے۔ اس ریت سے اس شہر کو کوئی نقصان نہیں ہے، حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہوا چل رہی ہوتی ہے، طوفان آ رہے ہوتے ہیں تو ریت کے ٹیلے اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بن جایا کرتے ہیں، لیکن یہ ریت اڑتی نہیں ہے، اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ جتنی آندھی طوفان آ جاتے ہیں اس شہر کو کوئی نقصان نہیں ہے اس سے۔ ریت کا ٹیلا تھا، صرف آپ نے دیکھا سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھے رائٹ سائڈ میں یہ پتھر کے پہاڑ ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان پر ریت ڈالی گئی ہے۔ یہ دوسرا نظارہ ہے اس پہاڑ کا، اور اسی پہاڑ کے نیچے بھی توجہ کریں تو گھر پورے آباد ہے، لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اس بستی کو، اس علاقے کو۔ اسی طرح اس میدان کے اندر جب جنگ ہوئی تو جنگ کے میدان میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی بنے تھے جو مارے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ 70 کے 70 کو گھسیٹ کر اسی میدان کے اندر جمع تھا، فرمایا کہ ان کو اسی میں ڈال دو۔ 70 کو گھسیٹ کر اس میں ڈال دیا گیا۔ 70 قیدی بنے تھے، انہیں اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے گئے تھے۔ بعد میں کچھ کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا، کچھ کو پڑھائی لکھائی کے اس میں آزاد کر دیا گیا۔ پھر اس میدان کے اندر جن صحابہ کرام نے جام شہادت میں فرمایا ان کی تعداد 14، 13 اسی میدان جنگ کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ 14ویں صحابی تھے حضرت عبیدہ بن حارث، جو میدان میں تو سب سے پہلے اترے تھے لیکن آخر تک لڑتے رہے، وہ آخر میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہ 14ویں صحابی حضرت عبیدہ بن حارث، انہیں جنگ ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے جا رہے تھے، وہ بھی راستے میں شہید ہوئے، ان کی بھی راستے میں کہیں قبر مبارک ہے۔ جب وہ شہید ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا شمار بھی بدر کے شہداء میں ہوگا۔ تو یہاں 14-13 کا قبرستان یہیں پر ہے۔ 14ویں صحابی راستے میں کہیں قبر مبارک ان کی معلوم نہیں ہے کس جگہ پر ہے،
تو انشاءاللہ ہماری جو سب سے پہلی حاضری ہے وہ شہداء کے قبرستان میں ہوگی. یہ جہاں گاڑی چل رہی ہے یہ بدر شہر ہے. تو اس وقت یہ 14 صدیاں پہلے یہ شہر آباد تھا. اس جگہ کا نقشہ کیسے تھا کچھ معلوم نہیں ہے. کتابوں کے اوپر جو بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں چٹیل میدان تھا وہاں ابو جہل نے آ کے قبضہ کیا. جب صحابہ وہاں پہنچے تھے تو ریگستان آیا تھا صحابہ کے حصے میں. ریتیلا میدان تھا جہاں صحابہ چل نہیں سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے. آج دیکھیں اس جگہ کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے. صرف میدان کی نشاندہی باقی ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی. انشاءاللہ ہماری یہاں ہوگی سب سے پہلے شہداء کی قبرستان میں حاضری. تو بڑی بات یہ ہے کہ 13 صحابہ کرام تو اس میدان کے اندر شہید ہوئے. ان کی تدفین یہی کی گئی, ان کی یہی قبر مبارک ہے. تو قبروں کی نشاندہی نہیں ہے کہ کون سی قبر مبارک ان کی ہے. 4 دیواری بنائی ہوئی ہے, بڑا سا قبرستان ہے. جب سے آبادی بنی ہے جس کی بھی موت ہوتی ہے اس کی تدفین اسی قبرستان کے اندر ہی کی جاتی ہے. تو صحابہ کرام کی قبروں کی نشاندہی بھی نہیں ہے کہ کون سی قبر مبارک ان کی ہے. تو انشاءاللہ جنت البقیع کا قبرستان آپ نے دیکھا ہوگا, ویسے 4 دیواری جالیوں کا بنا ہوا ہے. تو یہاں جا کر سب سے پہلے ہم اجتماعی سلام عرض کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ میدان بدر میں چلیں گے. تو میدان بدر میں وہاں جانے کے بعد تمام حضرات گاڑی سے نیچے اتر کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. ہم میدان بدر میں ایک ساتھ چلیں گے. 2-3 مقامات کی نشاندہی ہے, زیارت ہے, وہ کر کے انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا. جب ٹائم دیا جائے تو فوراً جا کر نوافل ادا کرنے ہیں. ابھی کچھ دیر کے بعد زوال کا وقت شروع ہو جائے گا. پھر زوال کے وقت میں نائی پہ نماز, نائی پہ نوافل ہوتے ہیں. نوافل 5 جا کے ادا کرنے ہیں. جس جگہ پر اس جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا وہ مسجد آپ کی خوش قسمتی کے کھلی ہوئی ہے. رمضان میں بھی یہ بند رہی ہے, ابھی کھلی ہے, نئی کنسٹرکشن اس کی مکمل ہوئی ہے. یہ آپ کے رائٹ سائڈ میں سیدھے آپ کی طرف اسے کہتے ہیں مقبرہ شہداء بدر. بھائی یہ شہداء بدر کا قبرستان ہے جو صحابہ جنگ بدر کے وقت یہاں پہ شہید ہوئے تھے. ان کی 13 صحابہ کی یہیں پہ تدفین ہوئی تھی. اور اب یہاں کے جو نارمل شہری ہیں ان کی بھی یہیں تدفین کی جاتی ہے. لیکن صحاباؤں کی قبر کے ایسے کوئی نمایاں نہیں کیا ہوا ہے, لیکن ان کی تدفین یہیں پہ ہوئی تھی. اور ایک 14ویں صحابہ تھے جو یہاں سے نکل کے جنگ کے بعد راستے میں کہیں شہید ہوئے, تو ان کی قبر بھی راستے میں کہیں تدفین ہوئی ہے. تو یہ ہے شہداء بدر کا قبرستان. یہ دیکھیں اس تختی پہ ان سارے صحابیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے دوران شہادت نوش فرمائی تھی. ہم آ گئے ہیں جنگ بدر کے میدان میں. ابھی کچھ مخصوص مقام کے بارے میں کچھ ہے تو وہ ہمارے ٹور گائیڈ ہمارے ساتھ ہیں, وہ بتائیں گے. پھر اس کے بعد ہم مسجد میں نفل وغیرہ ادا کریں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے واپس بس میں. ویسے یہاں پہ تقریباً ہمارا 20-25 منٹ کا اسٹے ہے. یہ ہے بدر کا میدان جنگ جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی. اور اس میدان کی نشاندہی کس طرح ہوئی کہ جہاں پر اس جنگ کے دوران حضور کا خیمہ لگایا گیا, آج وہاں یہ مسجد تعمیر ہے. سب سے پہلے کہ اس بات کی نشاندہی کی جہاں جنگ لڑی گئی یہاں حضور کا خیمہ, اس مسجد کا نام ہے مسجد العریش. یہاں حضور کا خیمہ تھا اس جنگ کے دوران. اور صحابہ کس طرف تھے, صحابہ ہمیشہ حضور سے پیچھے رہے ہیں. تو یہاں اگر حضور کا خیمہ تھا تو حضور صحابہ کی صفیں جو بندی گئی ہوں گی یہ حضور سے خیمے سے پیچھے ہوں گی. تو یہاں اس طرف جہاں ہم رکے ہوئے ہیں یہاں پر صحابہ کا قبضہ تھا, یہاں صحابہ کرام کی صفیں باندھی گئی تھی. سامنے کے نیچے کا میدان چٹیل نظر آ رہا ہے, ویسے بھی چٹیل حالت میں پڑا ہے. یہ جو جھاڑ ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں یہ بارشوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ابو جہل کا قبضہ تھا, یہاں ابو جہل کے لشکر نے صفیں باندھی تھی. سامنے جو ریت کے ٹیلے نظر آ رہے ہیں وہاں پر بھی اسے بھی جبل ملائکہ پہاڑ کہتے ہیں. آپ کو وہاں سے بھی دکھایا, دوسرا نظارہ دکھایا, یا تیسرا نظارہ ہے. اور جس اس میدان کے اندر پھر 70 کافر جو مارے گئے تھے انہیں گڑھے میں ڈال دیا گیا, اور جس گڑھے میں ڈال دیا گیا اس کی نشاندہی بیان کیا جاتا ہے. یہ ہے 4 دیواری اوپر سے تھوڑی سی بنائی گئی, اس مسجد کی سیوریج کا پانی اس گڑھے کے اندر جاتا ہے. یہ اس گڑھے کی نشاندہی ہے جہاں پر کفار کو ڈالا گیا. جب 70 کے 70 کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا اس گڑھے کے اندر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور یہاں پر آ کر ان سے خطاب فرمایا. قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے کافرو, آج وہ عذاب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جس کا تم سے دنیا میں رہتے ہوئے وعدہ کیا گیا, اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں کھڑے تھے. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ان کو مرے ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں, آپ نے یہ جو خطاب فرمایا کیا ان لوگوں نے آپ کا یہ خطاب سنا؟
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر آج کے دن یہ آپ سے بھی زیادہ سن رہے تھے. تو اسے کہتے ہیں سماع موتا، جو یہاں سے ثابت ہے، جس کے ہم قائل ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور عافیت والی زندگی دے اور موت بھی ایمان اور عافیت والی دے. خیر اب ہمارا 20 سے 30 منٹ کا اسٹے ہے، تو ہم پہلے نوافل وغیرہ ادا کر لیں. پھر نوافل وغیرہ ادا کرنے کے بعد ہم ریلیکس ہو جائیں گے، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں. پھر تو ہمارا واپسی کے رستہ ہے، پھر کچھ دیکھنے کا ہے نہیں. 3 پوائنٹ ہم رکے تھے، ایک بیر رواں، پھر دوسرا بیر شفا پہ رکے تھے، اب تیسرا یہ. اور بیچ میں ہاں ایک شہدائے بدر کے قبرستان پہ بھی رکے تھے. تو اس کی لسٹ بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، جو وہاں پہ تدفین ہے. بہرحال اب نماز ادا کرتے ہیں اور پھر تو رش لگا ہوا ہے، وضو کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے. یہ مسجد ہے اندر سے، ماشاءاللہ مسجد بھی بہت خوبصورت بنائی ہے. یہ جنگ بدر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے جنگ لڑی تھی. اسے کہتے ہیں مسجد سقیہ. بس کے چھوڑنے کے بعد ہم نے کھانا وانا کھا لیا تھا اور ابھی عصر کا ٹائم ہونے لگا ہے اور ہم نے ظہر بھی ادا نہیں کی. عصر کے ٹائم میں تھوڑی سی دیر ہے، سامنے مسجد نبوی ہے، میں وہیں جا رہا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں. اور آج کے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور یہ پانی کی بوتلیں بھائی زمزم بھرنے کے لیے، ٹھیک ہے. سو اللہ حافظ.